یہ بقیع الغرقد ہے، جنت البقیع ہے۔ خوش نصیب لوگ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ 10,000 کے قریب صحابہ کرام کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، کہیں امہات المؤمنات کی قبریں یہاں پر ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ بھی اسی قبرستان میں آرام فرما رہی۔ وفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور جو جنت کے نوجوانوں کے سردار، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی یہیں پر آرام فرما رہے ہیں۔ کئی صحابہ کرام، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذی نورین، 2 نور والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی تھی۔ خلیفہ ثالث جب آپ کو شہید کیا گیا، اس وقت آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور خون کا قطرہ قرآن کے اوپر گرا۔ قیامت کے دن قرآن بھی گواہی دے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ ایک بڑا طبقہ ہے قرآن کھولتا نہیں، قرآن سیکھتا نہیں، قرآن پڑھنے کا شوق نہیں، قرآن سے دلچسپی نہیں۔ حالانکہ قبر میں قرآن کام آئے گا، آخرت میں قرآن کام آئے گا۔ ہمیں اپنے علاقے میں بھی قبرستان میں بار بار جانا چاہیے، اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر بڑے پیمانے پر ایصال ثواب کر دے۔ پیارے اللہ، جتنے ایمان والے چلے گئے، جتنے ایمان والے موجود ہیں، جتنے ایمان والے قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے۔ آج اگر ہم کسی کو پڑھ کے بخشیں گے، کل کو کوئی ہم کو بھی پڑھ کے بخشے گا۔ دعا بھی کرتے رہیں کہ پیارے اللہ زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آئے تو ایمان کے ساتھ، عشق الہی اور عشق نبوی کے ساتھ، آپ کا اور آپ کی مخلوق میں سے کسی کا کوئی واجب الحق ادا ہمارے ذمہ باقی نہ ہو۔ اس حال میں ہمیں مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما اور جنت البقیع کا مدفن نصیب فرما۔ فجر کی نماز ابھی ہوئی ہے، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد یہ گیٹ کھلتا ہے۔ بہت سے حاجی لوگ، عمرہ کرنے والے پوچھتے ہیں کہ بھائی کب آ سکتے ہیں؟ فجر بعد آ سکتے ہیں آپ، عصر کے بعد آ سکتے ہیں آپ۔ آنا چاہیے، ہماری مائیں یہاں پر آرام فرما رہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 9 بیویاں ہماری مائیں امہات المؤمنان یہاں آرام فرما رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہیں آرام فرما رہی ہیں۔ کئی صحابہ کرام، بڑے بڑے کبار صحابہ، اللہ تعالیٰ اس قبرستان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں، رحمتیں ہمیں نصیب فرمائیں، یہاں کے برکات اور فیوزات سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جا رہے ہیں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر کی طرف۔ صبح ہو رہی ہے، فجر کی نماز ابھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ بہت اچھا موقع ہے، پیارے نبی کی نقل اتار لی جائے، سنتوں پر چل لیا جائے، دنیا آخرت بنا لی جائے۔ دنیا میں بھی چین، سکون، اطمینان، امن و امان، بڑی محبت، بڑی عزت، بڑی راحت، بڑا مزہ، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ، کاموں کا بن جانا، پیر پڑی روزی، حیاتاً طیبہ، پیس آف مائنڈ، قبر بھی جنت کا باغ، انتقال کے وقت 500 فرشتوں کا آنا، خوشخبری لانا، قندیلیں لے کر کے آنا، روح کا پھڑ پھڑانا کہ جلدی میں نکل جاؤں، اپنے اللہ سے ملاقات ہو جائیں، اور قبر کا جنت کا باغ بننا۔ لیکن ایک بڑا طبقہ ہے، اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور ایسے لگے ہوئے ہیں کہ دنیا آخرت برباد کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا آپ مبارک قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں خوف نہیں لگتا، ڈر نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے کوئی گارڈن میں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یوں کہتے ہیں کہ یہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، میں آپ کو میری طرف سے پوری امت کی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آس پاس مسجد نبوی شریف نظر آ رہی ہے، گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ تقریباً پورے قبرستان سے گنبد خضرا برابر نظر آتا ہے۔ مسجد نبوی شریف کے مینارے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کوئی جنت کے باغ میں گھوم رہے ہو، جنت کی کیاری میں گھوم رہے ہو۔ بہت دل سے دعا کریں، بہت تڑپ کر کے دعا کریں، بہت جم کر دعا کریں ہر نماز کے بعد کہ اللہ میرا بھی وقت آئے تو مجھے یہیں کا مدفن نصیب فرمانا، اللہ مجھے یہیں کا مدفن نصیب فرمانا۔ اللہ تعالیٰ جو چیز دینا چاہتے ہیں نا اس کو مانگنے کی بھی توفیق دیتے ہیں، تو یہ مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے۔ صبح ہو رہی ہے، تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کسی قبرستان میں ایک بزرگ ہو تو ہم لوگ جانے کی تمنا کرتے ہیں۔ یہاں 10,000 کے قریب صحابہ، کئی ازواج مطہرات، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اللہ والے علماء کبار، مشائخ، تابعین، تابعین، اور جتنے لوگ یہاں جنت البقیع کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور یہاں آ کر ایصال ثواب کرتے ہیں، اتنا میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی دنیا گھومنے کا موقع دیا، ایسا منظر، ایسی بہار، اتنے لوگوں کا آنا اور یہاں آ کر ایصال ثواب کرنا، اور کیا رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہوگی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جہاں ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جہاں ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جہاں ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تشریف لاتے تھے بقیع الغرقد میں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قبرستان میں جاتے رہیں تاکہ موت کی یاد تازہ ہو، پتہ تو چلے ہمیں، ہماری فیملی کو، ہمارے بچوں کو مرنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، یہ دنیا کی پڑھائی، یہ ڈگریاں، یہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکیل، یہ ABCD، یہ انگلش کی پڑھائی، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ منع نہیں ہے، آپ پڑھاؤ اپنے بچوں کو، منع نہیں کرتا، لیکن یاد بھی رکھو کہ یہ سب یہیں رہ جائے گا، ہم سب چلے جائیں گے، اعمال صرف ساتھ جائیں گے۔ انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھائیں۔ زبانی دعوے کرنے والے بہت ہیں، عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ عمل عمل عمل، زندگی تو عمل سے بنتی ہے، صرف باتوں سے تو چائے بھی نہیں بنتی۔ سوچنے سے تھوڑی کام چلتا ہے، صرف سوچنے سے پیسہ آتا ہے، صرف سوچنے سے کھانا آتا ہے۔ ہر چیز کے لیے محنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کے لیے محنت ہے۔ دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی، دنیا بھی قدموں میں آ جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، لیکن چلنا ہیرو کے طریقوں پر ہے اور زبان سے دعوے عشق نبی کے، اور زندگی کس کے مطابق؟ تو کہ وہ ہیرو کے مطابق۔ دعا سونے سے پہلے کی بولے وہ نہیں، وضو کر کے سونا بولے وہ نہیں، نماز سے پہلے مسواک بولے وہ نہیں، فجر کی نماز بولے وہ نہیں۔ اور آپ کون ہیں؟ تو کہ عاشق رسول۔ عاشق رسول تو تہجد بھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دنیا کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں اور آخرت کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے کوئی محنت نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی برکت سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ہو سکے تو ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر کے اِسارے ثواب کر دینا چاہیے کہ پیارے اللہ جو ایمان والے چلے گئے، جو ایمان والے موجود ہیں، جو ایمان والے قیامت تک آئیں گے، وہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ آج ہم کل کسی کو پڑھ کے بخشیں گے، کل کو کوئی ہم کو بھی پڑھ کے بخشے گا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ یاد رکھنا ان قریب میں اور آپ قبر میں ہوں گے۔ کیا اس کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟ کیا آج ہم نے درود شریف پڑھا ہے؟ کیا آج ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ سنتوں کی کتابیں ہیں ہمارے پاس، پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ سیرت کی کتابیں پڑھو، اس سے پیارے نبی کی محبت پیدا ہوگی۔ سنت کی کتابیں پڑھو،
نماز میں 51 سنتیں ہیں، پوری زندگی ختم ہو گئی، اس کو پتہ ہی نہیں، 5 بھی نہیں بتا سکتا کیا ہے، پڑھتا ہی نہیں. 20 روپے کی کتاب ملتی ہے پیارے نبی کی پیاری سنت ہے، وہ اس کے پاس نہیں. 20,000 والا موبائل ہے اس کے پاس. کون ہے تو کہ عاشق رسول. ارے سچے پکے عاشق رسول بنو، زبانی اور عملی دونوں، صحابہ جیسے، اللہ والوں جیسے.